أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعرات میں ہم نے اس کی مختصر تفسیر پڑھی تھی. اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اے میرے نبی، آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان میں جو صلح کی پیشکش ہے وہ منظور نہیں ہے. چنانچہ یاد دہانی کے لیے مختصر یہ عرض کر دوں کہ کافروں کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مصالحت کی یہ پیشکش کی گئی تھی کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی پوجا کریں، عبادت کریں، اور ہم آپ کے معبود کی 1 سال عبادت کریں گے تاکہ یہ آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے. یہ پہلی انہوں نے پیشکش کی تھی صلح کی. اور دوسری انہوں نے پیشکش کی تھی کہ آپ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو صرف آپ ایک کام کر دیجئے، ہمارے معبودین جو یہاں رکھے ہوئے ہیں ان کو صرف ہاتھ لگا دیجئے، پھر چاہے آپ اپنی اللہ کی عبادت کرتے رہے. تیسری مصالحت کی تھی کہ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے پورے عرب کا مال جمع کر دیں. عرب کی سب سے زیادہ حسین عورت سے نکاح کرنا آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کا ان سے نکاح کروا دے، لیکن آپ ہمارے معبودین کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، ان کی معبودیت کا انکار نہ کرے. ان کی ان مصالحت اور صلح کی پیشکش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل فرمایا اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ کافروں سے کہہ دو کہ یہ صلح ہمیں منظور نہیں ہے، کسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے مسجد حرام میں آ کر اس صورت کو بآواز بلند پڑھا اور کافروں کے سامنے یہ ظاہر کر دیا کہ تمہاری یہ مصالحت کی پیشکش ہمیں منظور نہیں ہے. تو یہ اس صورت کا شان نزول تھا. اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت جو بندے کا اہم فریضہ ہے وہ اس طریقے پر کی جائے کہ اس میں شرک وغیرہ کا کوئی شائبہ نہ ہو. چونکہ کافر لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ مانتے تھے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اسی لیے تو قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا. من خلق السماوات والارض. آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو فسیقولون اللہ، تو عنقریب یہ جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ کے وجود کے وہ قائل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی اس عبادت کے متعلق فرمایا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. تمہاری یہ عبادت اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. وجہ اس کی کہ تم اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کا شریک اور ساجی ٹھہراتے ہو، تو یہ عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں.
دوسرا سبق ہمیں اس میں یہ ملا تھا کہ مصالحت اور صلح اگر ایسی چیز ہے کہ جس پر صلح کرنے میں اسلام کے قوانین اور اصول پر کوئی زد نہیں آ رہی، اسلام کا کوئی اصول جو ہے مجروح نہیں ہو رہا، تو ایسی صلح جو ہے قابل قبول ہے۔ لیکن وہ صلح کہ جس کی وجہ سے اسلام کا کوئی قانون اور اصول جو ہے مجروح ہو رہا ہے، تو ایسی صلح جو ہے کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ صلح کی پیشکش کرنے والے والدین ہی کیوں نہ ہو، چاہے میاں بیوی ہو، چاہے بھائی بہن ہو۔ لیکن اگر ایسی چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ جس چیز کے کرنے میں دین اسلام کے کسی اصول پر زد پڑ رہی ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر قرآن پاک میں والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، اپنے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو بیان کیا، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو کئی جگہ پر جو ہے بیان کیا۔ اس میں اشارہ ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حق کے بعد جو ہے حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ والدین کی اطاعت کے متعلق جو ہے قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ والدین کو تم اف بھی نہ کہو۔ عربی زبان کے اندر اف کا لفظ جو ہے ناخن کے نیچے جو میل جمع ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بتلانا ہے کہ اتنی اس ذرے کے برابر بھی جو ہے تم والدین کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین کو جو ہے اف بھی نہ کہو۔ اف اردو زبان کے اندر جو ہے کوئی آدمی کسی کو کام بتائے تو کہتے ہیں، کوئی کام بتائے اور وہ کہے کہ یہ اف کا لفظ ہے، عربی کے اندر اس کو اف کہتے ہیں۔ اتنی جو ہے اس قدر بھی جو ہے والدین کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا یا ان کو ایذا پہنچانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ کسی گناہ کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ اس کو دنیا کے اندر میں سزا دوں گا، عذاب دوں گا، سوائے والدین کی نافرمانی کے۔ اس سے جو ہے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کاش کہ میرے والدین جو ہے زندہ ہوتے، نہیں تو میری ماں تو جو ہے زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز، فرض نماز، نفل نماز نہیں، فرض نماز کے لیے مصلی پہ میں کھڑا ہوتا اور میرے گھر کی کھڑکی جو ہے کھلتی اور میری ماں مجھے بلا کر کہتی محمد، تو میں اپنی فرض نماز کی رکعت کو توڑ کر جو ہے جواب دیتا لبیک و سعدیک یا اماہ، اے میری ماں حاضر ہوں، آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا لولاک لما خلقت الارض والسماوات، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جس نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جو ہے انا نبی و آدم بین الماء والطین، مجھے نبوت اس وقت مل چکی تھی جس وقت ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے۔ آخری بات، آخری حد کہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے، والدین کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے صحابی رسول کا کلمہ جو ہے اٹک رہا ہو تو پھر بھائی ہم لوگ جو ہے کس شمار میں آتے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آخری وقت ان کا چل رہا ہے، لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی، یا رسول اللہ ان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، ان سے پڑھا نہیں جاتا۔ آپ جو ہے عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیا اور غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ میں لے کر آپ چلے ان کے گھر کی طرف۔ جب گھر پہنچے تو پتہ چلا
آپ نے پوچھا کہ ان کے والدین زندہ ہے؟ تو کہا کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے، والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے؟ کہا ان سے وہ ناراض ہو کر دوسری جگہ رہتی ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، وہاں پہنچے۔ جب پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد آپ نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا جو ہے آخری وقت میں چل رہا ہے اور ان کی موت کا وقت قریب ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اس کی دین کی کوئی شکایت نہیں، رات میں نماز پڑھنے والے ہیں، دن میں روزہ رکھنے والے ہیں، ان کی دین کی جو ہے مجھے کوئی شکایت نہیں، صرف ان میں ایک چیز ہے کہ جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو میرا دل جو ہے چیر کر رکھ دیتے ہیں، ایسی زبان جو ہے استعمال کرتے ہیں جس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے معاف کر دے۔ کہا معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے ان کے بیٹے مرنے کے قریب ہے۔ تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ لگاؤ اور ان میں علقمہ کو ڈال دو۔ آخر ماں تھی، بلبلا اٹھی اور کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اگر میں نہیں جلاؤں گا تو مرتے ہی جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آخری وقت میں چل رہے۔ تو جب یہ بات آپ سے سنی تو کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ادھر اس نے کہا میں نے معاف کر دیا، ادھر جو ہے ان کی زبان پر جاری ہوا لا الہ الا اللہ۔ والدین کی نافرمانی جو ہے گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایک طرف جو ہے والدین کی یہ حقوق بیان کیے ہیں اور ان کے متعلق بھی پھر آپ نے جو ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا لوگو سنو، جس نے ماں باپ کو ستایا، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، اس پر اللہ کی اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ تو والدین کی اس قدر حقوق ہے، والدین کی یہ حق ہے، اس کے باوجود جو ہے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ماں باپ بھی جو ہے تجھے ایسی چیز کے کرنے کا حکم دے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ جو ہے شرک کرنا لازم آئے تو ان کی اطاعت نہ کر، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دنیا کے اندر جو ہے بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا۔ تو والدین بھی جو ہے ہمیں دوسرا سبق اس میں یہ ملا کہ ایسی اگر صلح ہے کہ جس میں اسلام کے احکام اور اسلام کے قوانین اور اصول پر زد آ رہی ہے تو کسی صورت میں جو ہے یہ صلح جائز نہیں ہے۔ یہ دو سبق جو ہے ہم نے اس میں ملے تھے۔ اب اس صورت کا جو ہے ہم ترجمہ سن لیں اس کا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب فرما رہے، اپنے نبی سے فرما رہے قل کہ اے میرے نبی آپ کہہ دو یا ایھا الکافرون، اے کافر لوگو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی فی الحال، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی آئندہ زمانے میں پہلی والی دو آیتوں کا مطلب ہے کہ فی الحال جو ہے یہ نہیں ہو سکے گا، اور آگے والی دو آیتوں کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی ایسا نہ ہو سکے گا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو گے اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لہذا یہ مصالحت اور صلح جو ہے کسی حال میں منظور نہیں۔ تو آخر فیصلہ کیا فرمایا
لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہاں دین کی جو ہے مفسرین کے نزدیک دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو اس آیت کا مطلب یہ ہے لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، یعنی دین تمہارا مذہب جو ہے کفر ہے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے یعنی دین اسلام ہے۔ میں اسلام پر چلتا رہوں گا اور تم جو ہے مذہب کفر پر چلتے رہو، تمہیں اختیار ہے۔ تو ایک تو مطلب ہوا کہ دین کے معنی مذہب کے، کفر اور اسلام، اور دوسرا مطلب ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہاری جزا ہے، بدلہ ہے، اور میرے لیے میرا بدلہ ہے۔ یہ آیت ایسی ہی ہے جیسے دوسری جگہ پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال کا بدلہ ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ لہذا تمہاری یہ مصالحت کی پیشکش کسی حالت میں جو ہے منظور نہیں ہے۔ آگے کرنا ہوگا آئندہ ٹھیک، انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو جو ہے سورہ نصر کی تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔